बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने कल रात काफ़ी इबादत की होगी और हमें भी अपनी इबादत में याद रखा होगा। आज का जो टॉपिक है ना, एक वो ऐसा टॉपिक है जो हर माँ के दिल को बहुत करीब से छूने वाला है। आप सोच रहे होंगे आज किस हवाले से बात करें। बहुत सारे बच्चों की छुट्टियाँ हैं, है ना। और अब आप बोलेंगे बच्चों के, बेटा उठ जाओ, बेटा नाश्ता कर लो, बेटा काम कर लो, बेटा अगर कल कोई टेस्ट है उसकी तैयारी कर लो। मैं कहती हूँ ये चीज़ें, बिलीव मी कहती हूँ। एंड बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके कान में घुसती नहीं है माँ की आवाज़। जब तक माँ की आवाज़ का लेवल चीखने के ऊपर ना जाए, ऐसा लगता है बहरे, आवाज़ ही नहीं आती है, सुनते नहीं है, ढीठ बिल्कुल। आप बोल रहे थे बेटा क्या 5वीं दफ़ा बोलना ज़रूरी है? एक दफ़ा में बात समझ में नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। अच्छा, एकदम से अपनी अम्मी अब्बू की या अपनी अम्मा की कही हुई बातें दिमाग में आती हैं। हाँ, तुम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की बातें समझ में आती है। दूसरे बोल रहे हैं तो हाँ कह दोगे, अब अपनी माँ कुछ कहेगी तो कोई को समझ में नहीं आएगा। बोलते नहीं अम्मी ऐसा तो नहीं है, मैं बोलती है ऐसा ही है। लेकिन पॉइंट जब आप खुद इस पोजीशन पे आते हैं, आप बोलते हैं ओह माय गॉड, यस यही हो रहा है। फिर आखिर ये जो एक अलमिया है कि बच्चों से बात कैसे मनवानी चाहिए, कैसे। मैं छोटे बच्चे, मेरी जो छोटी है, जब वो प्ले स्कूल से ज्वाइन किया, शी वाज 18 मंथ्स, 18 महीने की बच्ची स्कूल जाती है और स्कूल जाके टीचर की हर बात मानती है। आंटी कहती है, और आंटी अगर कहेंगी तो वो तो दुनिया में पत्थर पे लकीर। आंटी की बात को आप जुटला नहीं सकते। आंटी हर चीज़ सही बोलेगी। तो आंटी अगर बोलती है लाइन में खड़े हो, तो 18 महीने के बच्चे लाइन में खड़े होते हैं। 18 महीने के बच्चे को बोलो बेटा ये चीज़ डस्टबिन में फेंकना है, वो डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं। एंड आई एम शॉक्ड। मैं एक दिन वहाँ गई और मैंने देखा छुट्टी का टाइम होने वाला था, तो थोड़ी देर पहले पहुँच गई थी कि अब वो खेल लेते बाहर, और स्पोर्ट्स टाइम पे उनके जो छोटी छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं बच्चों की, वो उस पर बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में जब बेल बज गई, हर बच्चा तमीज़ से उठ के गाड़ी को उसके जगह पे रख रहा है। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इन्होंने क्या किया, ये हमारे बच्चे नहीं हो सकते, ये हमारे नहीं है, ये कहीं कुछ हो गया इनको, ये कहीं गायब हो गए हैं, कहीं पे रिप्लेस्ड हो गए। लेकिन हमारे बच्चे, तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आखिर साइंस क्या है, ये कैसे होता है कि आप लोग इन बच्चों को जिन पर हम चीख कर, चिल्ला कर, डांट के, मोहब्बत से कुछ भी करा ले, बात नहीं सुनते, आप लोग बातें कैसे मनवा लेते हैं। उन्होंने कहा देखा। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं कहूँगी पेयर प्रेशर भी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब इतने सारे बच्चे कर रहे होते हैं तो दूसरा बच्चा भी देख कर भी सीखता है। लेकिन कोई तो सही हल होगा जिससे माँ की बात मानी जाए, सुनी जाए, बच्चे माँ को 4 दफ़ा बोलने की ज़रूरत ना आए। यकीन जाने, अगर माँ अपने बच्चों के साथ एक अच्छे रेपो में आ जाए, अगर माँ के साथ ऐसा हो कि माँ एक दफ़ा में एक बात करे, बच्चा टाइम पे नहा ले, खाना खा ले, माँ का दिल इतना खुश रहे, दिमाग में इतना सुकून हो कि वो जो मियाँ हजरात जो हैं, शोहर हजरात जो देख रहे होंगे, यकीन जाने आप लोगों के ऊपर बहुत सारा नज़ला नहीं उतरेगा। ये आज पॉइंट है कि अगर आप अपनी बेगमात को उनका साथ दें, अपने बच्चों को तरबियत करने में, उनको पालने में, तो उनका वो जो गुस्से वाला लेवल है ना, वो बहुत सारे डिग्रीज नीचे आ जाएगा और बच्चों के ऊपर भी असर अच्छा होगा। खैर, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आएंगे और वो हमें बताएंगे कि वो हमें टिप्स देंगे कि बच्चों को किस तरीके से अपनी बात मनवानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और एंगल, एक छोटा सा ट्विस्ट ज़रूर दूंगी मैं, और वो ट्विस्ट है जहाँ पे बड़े ज़िंदगी के फ़ैसले आते हैं, जहाँ पे वो फ़ैसले आते हैं कि कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, ये कोई नौकरी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये वो कुछ बड़े मेजर फ़ैसले हैं जो मैं चाहूँगी कि आज डिस्कस करें कि क्या उस पर माँ बाप को अपनी मर्ज़ी इन्फोर्स करनी चाहिए या नहीं। कहीं मत जाइएगा, गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात तो कुछ बहुत मज़े का कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी वो लोग जो कि फॉलो नहीं कर रहे या जिनको नहीं पता कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ख़ास दिन आने वाला है।
اگر نہیں پتہ تو بتانا چاہوں گی کہ جو خاص دن ہے وہ ہے مدرس ڈے، یعنی ماؤں کا دن، ماؤں کا عالمی دن، وہ دن جس دن آپ اپنی ماؤں کو ایکچولی اسپیشل فیل کراتے ہیں، ان کی باتیں دل پہ پتھر رکھ کے مان لیتے ہیں. اگر بچے ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آج اسکول نہیں گئے تو خدا را تھوڑا سا اسپیشل کر لینا. ہر دن ماں اسپیشل کرتی ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اسپیشل کرنے کا طریقہ، ہم کپڑے، جوتے، پرفیومز وہ سوچتے ہیں کیا دیں، اور ہمیشہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مہنگی سے مہنگی چیز دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ماؤں کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے؟ ماؤں کو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی خوشی ہو جاتی ہے. اگر صرف اگر آپ صبح اماں کے لیے ناشتہ لے کر آ رہے ہوں گے نا، یا کوئی اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کارڈ بنا کے لے آئیں گے، امیوں کے لیے بہت ہے. اف یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر، بلیو می شی ول بی سو ہیپی. تو ماؤں کا دل چھوٹی سی بات پہ بھی بالکل موم کی طرح پگھل جاتا ہے. اور ہاں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. اب کیا کریں، ہمیں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ، ہم ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. اچھا، بتانا چاہوں گی ایک طریقہ اور ہے جس سے آپ ماؤں کے دل کو جیت سکتے ہیں. امیجن 8 مئی مدرس ڈے، اور آپ کی اماں کے موبائل میں ایک فون آتا ہے، ایک میسیج آتا ہے، اور جب میسیج ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کا میسیج دیا جاتا ہے ان کو. صبح صبح اماں اٹھی ہیں، اماں فون دیکھتی ہیں اور اماں کو میسیج ملا، وہ میسیج آپ کی طرف سے ہو، کیا ہوگا؟ روئیں گی نا، آئیں گی، گلے لگائیں گی، پیار کریں گی. اسے کرنے کا طریقہ بتا دوں. کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹینگ لایا ہے یہ سرپرائز آپ کے لیے مدرس ڈے کے لیے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 03448888 ٹینگ، میں واپس ریپیٹ کروں گی اور آئی ایم شیور ہماری اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، 03448888 ٹینگ پہ آپ کو کال کرنا ہے اور اپنی امی کے لیے کوئی مزیدار سا، سویٹ سا، بیوٹیفل سا میسیج ریکارڈ کروانا ہے، اور پھر آپ ایک لکی ڈرا میں بھی شامل ہو جائیں گے. اس پہ آپ جب یہ کر لیں گے تو اماں کو آپ کو جو آپ ہی کی آواز میں میسیج سننے کو ملے گا. تو لکی ڈرا تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی اماں کا دن بن جائے گا، یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں. اب جب اماؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم اماؤں کی باتیں ویسے بھی سن لیا کریں تو اچھا ہے. اماں کی باتوں کو اگر بچے مان لیں تو زندگی یقین جانے سب کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اماں خوش تو سب خوش. یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات بتا دی ہے میں نے. اب ہمارے پاس وہ خاص لوگ ہیں جو کہ آج ہمیں بتائیں گے کہ وہ ان کو کیا کبھی کوئی ٹربل ہوتا ہے. یہ یہاں آج خاص اس سیٹ پہ تو آئے ہمارے پاس، گیسٹ کی سیٹ پہ، تو کیا ان کے بچے ان کی بات سن لیتے ہیں، یا انہوں نے اپنی امی ابو کی بات سن لی؟ اور بہت پریکٹیکلی، بہت آنیسٹ پوچھوں گی میں، بالکل بھی بائی دا بک نہیں پوچھوں گی. سو لیٹس ویلکم ہماری سب سے پہلی جو گیسٹ ہے. شی از اے لائف کوچ، شی از اے کاؤنسلر. لیٹس ویلکم ود اس وی ہیو بشریٰ عثمان. السلام علیکم بشریٰ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہے. آج آپ سے بہت سارے گڑ سیکھنے کو ملے گا مجھے. ہمیں کہا ساری ٹپس لے لیں گے آج، تاکہ گھر جا کے آزماؤں گی میں. جی ضرور. اور ساتھ ہی ایک ایسی شخصیت جن کا پروفیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آنٹی ہیں وہ. ہاں، بچوں کی آنٹی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنٹی ہیں. اور آنٹیوں کی باتیں ایسی مانی جاتی ہیں کہ ماما آپ کو نہیں پتہ، آنٹی کہہ رہی ہیں بس. آنٹی کا ورڈ از لائک دا فائنل ورڈ. لیٹس ویلکم ود اس وی ہیو دی ایجوکیشنسٹ ود اس ماریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ماریہ؟ آئی ایم گڈ. پہلے بتائیں، ویسے کچھ گھوڑ ووڑ کے پلا دیتے ہیں بچوں کو اسکول میں کہ وہ آنٹیوں کی باتیں مانی جاتی ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے؟ اٹس جسٹ دیٹ وہ ان کی اسٹریٹجیز مدرس سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں شاید، اوکے، اس وجہ سے. ول یو بی ایبل ٹو شیئر اٹ ود اس ٹوڈے؟ I will انشاءاللہ. تاکہ تھوڑی سی اسٹریٹجی ہم بھی گھر پہ کر کے بھلے آنٹی والی اسٹریٹجی اپنا لیں. ویل نو دا سیکرٹ ویپن واٹ ٹو یوز. بشریٰ، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3. جی. کتنے بڑے ہو گئے آپ؟ تینوں میرڈ ہیں. تینوں میرڈ ہیں. او مائی گاڈ، ماشاء اللہ، ایکسپیرینس خاتون ہیں آپ. دیکھیں. اچھا، اب آپ کو چھوٹی عمر سے بڑے عمر تک لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے. مجھے پہلے آپ یس یا نو میں بتائیے، آپ کے بچے ہمیشہ آپ کی بات مانتے رہے ہیں؟ جی کبھی نہیں ایسا کہہ سکتے کہ ہمیشہ بات مانے بچے. تو کبھی بھی بات نہیں مانتے، یعنی بہت ریئل بچے ہیں؟ نہیں، ریئل بچے تھے اور ہیں کہ ڈیفائنس بھی تھی آبویسلی، اور وہ پھر سٹیجز ہوتی ہیں بچوں کی جس میں کہ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں، اور ان کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب کس سٹیج سے گزر رہے ہیں، اب کس حد تک ڈیفائنس ہوگی. تو بیسیکلی ماؤں کو بہت زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اپنے اوپر صبر رکھ، بہت تحمل، بہت صبر. اچھا، تھوڑا سا رب آف کر لیں میرے. مجھے بتائیں بشریٰ، چھوٹی عمر سے لے کر بڑے عمر تک کریں گے، 18 منتھس پلس کرتے ہیں. ہاں، اوکے. بیکاز اس سے پہلے بیبیز ٹو ینگ، تو وہ تو ہم، میں کہتی ہوں گنتے نہیں. چلو 18 منتھس کا بچہ ہو گیا، اب وہ ایسے بیبلنگ ساؤنڈ بھی نکال رہا ہے، باتیں کرنا سیکھ رہا ہے. کئی دفعہ ہمیں ان کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. میرا جو اپنا ہے وہ تقریباً ابھی 2 سال کا ہو جائے گا اس مہینے. ماشاءاللہ. تو وہ بھی اب اس کی کبھی ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے تو ہی تھروز اے ٹینڈرم لائک اینی تھنگ. بالکل. اور بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں اس کی ہر بات نہیں مانو، اس کی یہ بات نہیں کرو، اس کو ڈسپلن کرو ابھی سے.
تو میں بولتی ہوں اس بچے کو میں ڈسپلن کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاؤ کر سکتی ہوں کیا ڈسپلن؟ دیکھیے ڈسپلن کا لفظ بڑا ذرا ایک ڈراؤنا سا لگتا ہے بہت، ہے نا، کین لے کر کھڑے ہوتے چلو بات سنو میری بات. بالکل اس قسم کے ڈسپلن کا تو لفظ کا کانسیپٹ آپ اپنے ذہن سے نکال ہی دیجیے. یہ جو آپ نے ایج کہی 18 منتھس آنورڈز، 2 سال سے آنورڈز، تو بچوں کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا ہمارے زمانے میں، آج کل تو لفظ دہشت گرد بہت برے ایک اس سے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو ننھے دہشت گردی کہتے ہیں. میں ابھی بھی کہتی ہوں تو بچے اپنے آپ کو منوانے کے لیے نا انہوں نے کسی حد تک جاتے ہیں. جی بالکل، اور انہوں نے نیا نیا سیکھا ہوتا ہے کہ ہم ٹینٹرم تھرو کریں گے تو ہماری بات مانی جائے گی. تو اس بات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ سے مینٹین یہ کرتی ہوں کہ جو ہم اپنی پرسنل اگزامپل سے بچوں کو ڈسپلن کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی میتھڈ نہیں اس طرح کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب وہ آپ کو کانسٹنٹلی تحمل سے ڈیل کرتے ہوئے دیکھیں گے لائف کی سچویشنز کو اور خود بچوں کو، تو ایونچولی وہ سیکھیں گے کہ تحمل اور صبر اور نرمی جو ہے یہی ہے وے آف لائف. اوکے اچھا اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ فار ایگزامپل بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو. ہاں ایگزیکٹلی، یہ کیا ایگزامپل ہے، مجھے کیا نرمی سے بات کرنے کو کہ تم نے پھر سختی سے بات کی، تم اب نرمی سے بات کرو. اوکے ناؤ دس از، یہ ہماری پرسنل ایگزامپل ہے. آئی ایگری کہ اچھا باقی یہ جو ہے کہ بچوں کو ڈیفینیٹلی جہاں تک وہ اپنے آپ کو ہارم نہیں کر رہے تو آپ ان کو جو بھی شرارت وہ کریں کرنے دیں. اچھا بالکل کرنے دیں جہاں اپنے آپ کو ہارم نہیں کر. دیکھیے بچے بہت انکویزیٹو مائنڈ اللہ میاں نے دے کے پیدا کیا، ایکسپلور کرنے کا مائنڈ ہے بچوں کا. بالکل صحیح. تو ان کو بلا وجہ کی روک ٹوک جو ہے نا، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تھوڑا میں ایک چھوٹا سا آپ کے لیے ایک سوال لاتی ہوں. آپ بالکل آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. اب یہاں پہ لیکن ہم اگر اپنے بچوں کی گرومنگ کی بات کرتے ہیں تو وی آل سے کہ ایک روٹین ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا، صبح اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم ہونا چاہیے، کپڑے چینج کرنا ہے، نہانا ہے، نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، اسپورٹس کھیلنا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے یہاں پہ کہ آج کل بچوں کی پڑھائی اتنی زیادہ اسٹریسفل ہو گئی ہے، اتنا پریشر ہو گیا ہے، اتنی پڑھائیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے. اٹس اے کانسٹنٹ بیٹل کہ بیٹا اب یہ کرو، ٹائم نہیں ہے، ابھی مولوی صاحب آ جانے والے ہیں، ابھی یہ کرو، ابھی وہ کرو. بالکل. اینڈ بچے لائک اگر میں اپنے بڑے والے کی، سب سے بڑے والے کی بات کروں، ہی از گوئنگ ٹو ٹرن 11 ابھی. وہ اسکول سے آئے گا، ہی از ٹائرڈ، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹیک اے شاور. میں کھانا کھاؤں گا، میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اینڈ ہیو ٹو لائک پیسٹر ہم. جاؤ ابھی تو کہا ہے 2 گھنٹے گزر گئے بیٹے، اب تو کر لو. حمزہ 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 حمزہ، تو جب تک وہ حمزہ نہیں ہوتا محلے میں آواز نہیں جائے گی اس وقت تک آف کورس کیسے آگے ہم بڑھیں گے. پھر اس بعد او ماما نے کچھ کہہ دیا، ہاں ماما جا رہا ہوں میں یو نو. اینڈ دین یعنی ہر چیز پہ میں یہ بولتی ہوں کہ ہر چیز پہ تم مجھے ایک دفعہ بتا دو. ہر چیز کو اگر 4 دفعہ بولنا ہے تو میں ایک ہی دفعہ میں 4 دفعہ بول دوں گی. تو اگر کام 4تھی دفعہ پہ ہی ہونا ہے تو 4 دفعہ میں پہلے ہی بول دیتی ہوں. لیکن مجھے بتائیں اب یہ تو اب اس پہ آپ ایگزامپل کیسے سیٹ کریں؟ آپ تو سب کچھ کر رہے ہیں ٹائم پہ، آپ اٹھ بھی رہے ہیں، آپ آفس بھی جاتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں. اب وہ بچے اس ایج میں، مجھے بتائیں ویسے آپ کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ایج کون سی لگی ہے بشرا؟ ٹینز ڈیفینیٹلی. اور دا پری ٹینز یس، آج کل تو جو ٹینز ہیں وہ پری ٹینز میں آ جاتے ہیں، ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. اور اس وقت کے اوپر بچے بہت زیادہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے ہر باز آزماتے ہیں، اپنی انڈیویجویلٹی کو، اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر وہ کئی دفعہ غلط جگہوں کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کو فکس کر لیتے ہیں. بالکل. تو اس ٹائم کے اوپر بڑی ٹیکٹفل ہینڈلنگ کی ضرورت ہے آپ کو. ابھی پہلے جو آپ بات کر رہے تھے سارا کہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اور ٹائمنگز کو، روٹین کو، اس کے اندر انسان کو کسی حد تک ضرور اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے. ویسے ایک بات ہے کہ آپ اگری نہیں کریں گے کہ ہم نے آج کل بچوں کی لائف کو بہت کمپلیکیٹڈ، آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. ٹیوشنز ہیں ان کے سر کے اوپر، ان کے لیے ہم نے مطلب جتنے سبجیکٹس آج کا بچہ ایک پڑھ رہا ہے. میں دیکھتی ہوں میری گرینڈ ڈاٹر ماشاء اللہ سے، شی از گوئنگ ٹو ٹرن 4 ناؤ. شی از گوئنگ ٹو ٹیوشنز، شی از گوئنگ ٹو بیلے کلاسز، شی از گوئنگ ٹو سوئمنگ کلاسز، کراٹے کلاسز جا رہی ہے. بریلینٹ کڈ، لیکن یو کین ٹیل کہ ہم نے ان کے ٹائمس کو، جیسے ابھی نا کریٹیوٹی، ان کی اپنی کریٹیوٹی کو ہم ایکسپلور کرنے کے لیے ٹائم کا ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا چاہیں. کنٹرول نہیں. اب ٹھیک ہے آپ ان کو بہت سارا ایکسپوجر دیں، آپ ان کو بہت زیادہ چیزوں سے انٹروڈیوس کروائیں، لیکن ان کو وہ ٹائم بھی دیں جو کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. ایبسلیوٹلی. جب اب ہمارے بچپن میں اتنی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں
اور ہم خالی مٹی سے ہی کھیل لیتے تھے, اس پہ بھی ہم گیمز بنا لیتے یا تھے. ہم کاغذ کی کشتی سے ہی کھیل لیتے تھے, تو اس میں بھی ہماری کریٹیوٹی کاغذ کی کشتی ذہن میں میری غزل آ گیا. وہ غزل سے تو بہت مشہور ہوئی ہے. چلیں ماریا, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ 2 ماشاءاللہ. 2. ایج گروپ 9 and 7. 9 and 7. لڑکی یا لڑکا دونوں ہیں؟ دونوں ہیں. زیادہ ڈیفیکلٹ کون ہے؟ I guess it's not about لڑکی یا لڑکا, first child First supposed child to be. difficult ہوتا ہے. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہیں بڑا ہوتا نا. ہاں وہ بڑا نہیں ہوتا, اور دوسرا somehow اپنی جگہ بنانے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے وہ زیادہ ہماری طریقوں سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اور کیونکہ ہم اتنا زیادہ فوکسڈ تربیت کرنی چاہیے ہوتی ہے پہلے والے کی, کہ پروبیبلی پھر اس کو ساری عمر ہمارے فوکس کی ضرورت رہتی ہے. I think you're right. I think you're absolutely right. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج ہمیں فون کریں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. دیکھیے سچی سچی بتائے گا, بالکل جھوٹ جھوٹ نہیں بولے گا کہ میرا بچہ دنیا میں سے جنت سے آیا ہوا ہے, ایسا نہیں کہے گا. وہ سچی بتائے گا کہ سچی سچی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اگر بڑے بچے ہیں, ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں بچوں کو لائک سبجیکٹس چوز کرنے ہوتے ہیں, یا کریئر پاتھ چوز کرنا ہوتا ہے, نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے, یا ان دی اینڈ ایونچولی شادی کے لیے جانا ہوتا ہے, وہ ڈیسیشنس پہ ماں باپ کی کس طرح انفلوئنس ہو سکتا ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیا واٹ از دی ایسپیکٹ آف اٹ, وہ ضرور بتائے گا. لیکن وقت ہوا ایک بریک کا, تو جلدی سے جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ کہیں نہ جائے گا, آئیں گے ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد. سو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. اس دفعہ ایک دفعہ پھر اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ ٹینگ لایا ہے اس مدر ڈے پہ کچھ بہت ہی خاص. اگر آپ اپنی امی کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ جلدی سے فون اٹھائیے. ایک نمبر ہے, وہ نمبر میں بتا رہی ہوں, اس پہ ڈائل کریں, اپنا میسج ریکارڈ کریں. آپ کے امی کو مدرس ڈے پہ ایک بہت ہی خوبصورت میسج آپ کی طرف سے ملے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ سرپرائز, سو ڈو اویل اٹ. نمبر بتاتے چلوں, اٹ از 0344 888 8264. آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے گا, اور آپ لوگ بھی ضرور کریے گا, میں بھی کروں گی. ویسے اپنی اماں کو میں نے تو خاص طور پہ بہت ہی اسپیشل میسج بھیج دیا ہے, آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری نائس, مچ بیٹر دین اینی گفٹ ان دا ورلڈ. آپ اگر ان کو ایکسپریس کر لیں, آج کل بچوں کے پاس انفارچونیٹلی ماں باپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ ایک ریگرس روٹین ہوتی ہے, تو اس ریگرس روٹین میں بچہ اور ماں باپ کا وہ جو ایک اسپیشل بانڈ ہوتا ہے, جس میں وہ صرف دیر جسٹ کڈلنگ ٹوگیدر, یا کھیل رہے ہیں, یا اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, ڈانسنگ ٹوگیدر, وہ جو بانڈنگ ٹائم ہوتا ہے نا, وہ somehow ختم ہوتے جا رہا ہے. سو یس, پکڑ لیں اس کو. یس, ماں باپ بھی موبائل پہ لگ گئے ہیں, آئی ایگری. آپ فیس بک کر لیں گے یا کینڈی کرش کھیل لیں گے, اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور اینگل بھی لے کر آنا چاہوں گی. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار پیرنٹس, خاص طور پہ ماؤں کو میں کہوں گی, ٹو ہیو اے سیلف ٹائم. اگر آپ کے پاس اپنا سیلف ٹائم نہیں ہوتا ہے نا, دین دس از ایگزیکٹلی واٹ یو اینڈ اپ ڈوئنگ. مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے فیس بک پہ ہیں آپ, یا آپ میسیجز کر رہے ہیں, یا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں, بیکاز یو نیڈ اے بریک. اور وہ بریک آپ کو چونکہ ویسے نہیں مل رہا, تو آپ ویسے لے رہے ہیں. بالکل, دیٹ از مور ڈیمیجنگ, کیونکہ اس طریقے سے ٹائم مینیج نہیں کر پائیں گے. یا آپ کالر, لیٹس ٹیک دا کال, اور پھر آپ لوگوں سے مزید سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز صفیہ مظہر بات کر رہی ہوں, لاہور سے. کیسی ہیں مسز صفیہ؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسا لگا آج کا ٹاپک ہمارا؟ بہت اچھا, بہترین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کامیابی دے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو اچھی اچھی باتیں کرتے دیکھ کے. تھینک یو سو مچ. لیکن یہ ہے کہ آپ ساتھ ان باتوں پہ عمل بھی کریں. آپ بالکل, میں تو کوشش کرتی رہتی ہوں, پرومس. ہاں ماشاءاللہ, بہت اچھی لگ رہی ہیں, بہت پیاری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, بہت خوشیاں عطا فرمائے. تھینک یو. بس آپ دعاؤں میں بہت زیادہ. کہ میں صفیہ, مجھے بتائیں, آپ کے پاس بچے ہیں؟ ہاں, ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر آپ میری بات کسی اچھے بندے مخیر حضرات تک پہنچا دیں. میری بیٹی کی شادی ہے, اصل میں مجھے کوئی ہیلپ نہیں ہے میری دنیا میں کسی سے بھی. اچھا, تو یقین کریں میں اتنی پریشان ہوئی. 19 کو شادی ہے ابھی بچی کی. اچھا, تو آپ کسی تک بات پہنچا دیں یہ میری.
صحیح ہے, کسی بالکل بھی ٹھیک طریقے ہے. سے میری ہیلپ کر دیں. میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی ٹیم کو آپ کا نمبر نوٹ کر لے, اور آپ نے چونکہ آنر بول دیا ہے, ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جو کوئی بھی ہے, اگر آپ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں, ان کی بیٹی کی شادی ہے 19 تاریخ کو اس مہینے کی, تو پلیز وہی ہے, اگر ہم سب آگے بڑھیں اور تھوڑی تھوڑی بھی ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو جائے گی. اور تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. اللہ میں آپ کو, آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے اور آپ کے ساتھ تمام مسئلے مسائل کو حل کر دے. ایک بات یاد رکھے گا زندگی میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں, خود بھی یہ کہتی ہوں, جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, دینے والا بھی تو وہ ہے نا پریشانی کو, مصیبت کو, وہی حل کرے گا. تو توکل کر لیا کرے اور پھر چھوڑ دیا کرے, ٹینشن لیس ہو جائے, وہ ہے نا سنبھالنے والا. اچھا میں تو یوزلی اب تو یہ کری, اللہ میاں میرے بچوں کو صحیح کر دے, اللہ میاں میرے بچوں کو میری بات منوا لے. رات کو جب علی اٹھ کر چیخے مار رہا تھا ایسی فضول میں نا, بس نیند سے آنکھ کھل گئی اس کی, اور فضول کا رونا, کوئی تک نہیں, کچھ نہیں. اور اس وقت میں نے کہا بیٹے نہ کرو یہ. اب اس کے اوپر تو آپ چیخ بھی نہیں سکتے, مگر اس کو یا اس کو عقل نہیں ہے نا, اس کو اپنا ڈرا سکتے, اس کو ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ رائٹ ناؤ. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں, کیا دعائیں کری دے, اللہ میاں پلیز 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 سن لے, گیو می اے سائن. تو مجھے پتہ ہے ماریا, ابھی ہم بریک کے دوران بھی بات کر رہے تھے, جب آپ اپنے بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں اور آپ جب دوسروں کے بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں, کیا فرق دیکھتی ہیں؟ ہاں, ہم ایک بہت مزے کی بات جو میں ہمیشہ, مجھے کبھی کوئی اور سائیکائٹرسٹ, کوئی کاؤنسلر ملتا ہے تو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ دنیا کے سارے بچے میرے پاس لے آئیں, اینڈ الحمدللہ آئی ہیو سین برنگنگ اباؤٹ اے ڈفرنس ان دیم, آئی ہیو سین مائی سیلف برنگنگ اباؤٹ اے چینج ان سو مینی لائفز الحمدللہ. بٹ وین کمز ٹو مائی اون کڈس تو میں آئی ایم اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن. مجھے دنیا بھر کی سائیکالوجی سکھا دیں, مجھے دنیا بھر کی اسٹریٹجیز سکھا دیں, مجھے یو آسک می اینڈ آئی ٹیل یو. آپ مجھے کوئی بچہ ہوتا ہے, الحمدللہ آئی ہیو آلویز بین ایبل ٹو ہینڈل دیم. لیکن جب وین اٹ کمز ٹو مائی اون چلڈرن تو میں ہمیشہ آئی ڈونٹ نو میری ساری اسٹریٹجیز, ساری سائیکالوجی کہاں چلی جاتی ہے. میں آپ کا ایک پوائنٹ ریز کروں گی. بشرا اب آپ بتائیں, از اٹ سو, کیونکہ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ ہینڈل کرتے, لائک پچھلے دنوں میں ابھی اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی, اس کا ایک دوست بھی آ گیا تھا, ٹھیک ہے, ہم میتھس پڑھ رہے تھے, تو اس بچے کو میں نے آرام سے پڑھایا, اس کو میں نے اپلوڈ بھی کیا, پرفیکٹ. اچھا اب حمزہ نا زیادہ ہی اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کرے میرے ساتھ, یہ بھی کرو. اب اپنے بچے کو تو آپ رگ رگ سے واقف ہیں, تو ویسے آگے اب آپ میرے لیے بھی کلیپ کریں. اب ہاں چلو نیکسٹ کرو کویشچن, تمہیں آتا ہے یہ کرو, یہ. What I'm trying to say is کیا ہماری پروفیشنلزم کم ہو جاتی جب ہم اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں, وی آر آر را سیلف ود آر چلڈرن؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, ویری ٹرو. بچوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آبجیکٹیو ہو ہی نہیں سکتے ہیں, دوسروں کے بچوں کے ساتھ صحیح ہے نا, بالکل صحیح ہے. اسی لیے جو ٹیچرز ہوتی ہیں اسکول میں بچوں کو کنٹرول کر پاتی ہیں, بالکل صحیح ہے. اور اسپیشلی مدرز, فادرز پروبیبلی ہو سکتا ہے پھر بھی تھوڑے سے ان ایموشنل ہو سکتے ہیں, ایموشنلی تھوڑے سے ان کے چونکہ تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے, ڈسٹینس بھی ہوتا ہے, تو وہ شاید ہینڈل پھر بھی تھوڑا سا صحیح کر لیں. لیکن مدرز اتنی زیادہ ایموشنلی انوالوڈ ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح آبجیکٹیولی ہینڈل, اور بچوں کے رسپانسز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. بالکل ہوتا ہے, بچہ جو ایگزیکٹلی وہی بچہ اپنی ٹیچر کے سامنے جا کے اور بچہ بن جائے گا, اور مدر کے سامنے اور وہ اب ٹیچر تو دور کی بات ہے, فادرز کے سامنے فل بالکل تمیز سے کہ یو نو فادر کو امپریس کرنا ہے. وہ ماں کو تو کوئی گھاس ہی نہ ڈالے, ماں کے ساتھ آئی تھنک وہ زیادہ لاڈو والا افیکٹ بھی زیادہ آ جاتا ہے. We have more time to spend with them. ہاں بالکل, mothers have, ہم لوگ زیادہ پریشان کیا کریں, ہم لوگ ویکیشنز پہ چلے جائیں, باپوں کے پاس چھوڑ کے بولے اب آپ یو ہینڈل کریں, کہ ہم جب آئے تو they should be behave themselves. I was recently having a talk with someone, تو مجھ سے یہ کہنے لگے کہ آپ ویکیشنز کیا انجوائے کریں گی بچوں کے ساتھ. میں نے کہا جب فادرز ویکیشنز پہ جاتے ہیں بغیر بچوں کے, تو وائی ڈو ایکسپیکٹ کہ میں بچوں کے ساتھ جاؤں گی. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم کو بچوں کے بغیر چین بھی نہیں آتا. ہم ٹینشن میں رہتے ہیں, ہماری بالکل ٹرو, ہماری ویکیشنز ہی تباہ ہو جانی ہے, ہم سے فون کرتے رہیں گے کیا کر رہا ہے, کھانا کھایا نہیں. 2 سالوں میں جب بھی میں ویکیشنز پہ گئی ہوں, جب میں واپس آتی ہوں, آئی ایم لائک I need another vacation to get over this vacation. Because جو آپ کو ویسے ہیلپ ادروائز گھر پہ ہوتی ہے, روٹین چل رہی ہے, آپ you take out your بیچ میں ٹائم as well. کہیں باہر جاتے تو وہ بیچ کا ٹائم وائم کیا, آپ تو ان کی غلامی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وہ تو ہے, ان کو کھانے کھلاؤ, ان کو کپڑے چینج کراؤ, ان کو یہاں نہ چلے جائیں, وہاں نہ چلے جائیں. And you're saying that, but that's by choice. بڑے سارے مطلب we also want to do it, ہم وہ کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. انوائرمنٹ تو بدلتا ہے نا ہمارے یہاں. بالکل ٹرو.
So yeah, I guess that's one of the things. अच्छा चलो अब छोटे बच्चों से निकलते हैं, वो तमाम माएँ जो भी देख रही होंगी जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, और जैसे कि हमने बात की टीनेज ईयर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, जब बच्चे अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, जहाँ बच्चे तो बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं, जहाँ उनकी ईगो बिला वजह की नज़र आती है, जहाँ उनको लगता है कि आई एम एवरीथिंग एंड आई नो एवरीथिंग, बिल्कुल वहाँ पे ऑफ कोर्स ये भी बोला जाता है कि बच्चे की पर्सनालिटी क्रश ना करो, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। हाउ टू हैंडल दैम, लड़कों का लड़कियों का। और एक और सवाल आप दोनों के लिए भी छोड़ के जाऊंगी, एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये कहा जाता है कि लड़कियां आर ईजियर टू मैनेज एज कम्पेयर टू बॉयज़। मेरी एक बेटी है और 2 बेटे हैं, बिलीव मी मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता सकती हूँ, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बेटियाँ आर ईजियर टू हैंडल देन बॉयज़। 10 बेटियां 1 बेटे के बराबर, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त आ चुकी है हमारे साथ, मुलाकात करवाऊंगी आपको एक ऐसी खातून जो कि मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट हैं। मेरे बच्चों से वो इतने मज़े से बात करती हैं, खेलती हैं 2-2 घंटे में, बोलती तुम बोर नहीं होती हो, आई मीन तुम मेरे लिए आई हो उनके लिए आई, तो बोलती भाई अगली दफ़ा प्लीज़ तुम हो ना हो मुझे भले बुला लेना, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ बातें कर लूँगी। मैं कहा वाह। तो या अगर आपको बेबी सिट करवाना हो ज़रूर बताइएगा, एक ऐसी खातून है यहाँ मौजूद जो कि who loves children and who is very good with children. Let's welcome from Mind Sciences we have our very dear Uruj Moiz. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने लिए कुछ तालियां बजा रही हूँ। कुछ गलत बोला मैंने, मुझे बताया। You are good with children. I am good, but और your children are really good. मेरे बच्चों की भी फेवरेट है। हाँ। आपके बच्चे मेरे फेवरेट है। Hi, sweet. I was telling you, अब जब मैं गई घर पे, you know, she taught me how to do yoga, your daughter, and I'm still doing it. It actually is very good. So I was like, she reminded me what I'm supposed to do. तो उसने मुझे पूरा याद दिलाया क्या करना है. It's very good. आपको करना चाहिए. So she was that motivating. मेरी 4 साल की बच्ची ने उरूज मोइज को योगा सिखाया। आप सोचें उरूज बेचारी क्या सीखी होगी। अल्लाह रहम करे, कुछ अरसे में हम इंजर पिंजर ढीले हुए होंगे। आई डोंट टेक डिस्क्लेमर है, ऑन एयर डिस्क्लेमर। अच्छा उरूज, मुझे एक मज़े की बात बताएं। आप देखती हैं माशा, अभी आपने कहा कि माशा योर चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट, सायरा ये बिल्कुल सही, माशाल्लाह दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जैसे कि बुशरा भी बताई थी कि वो बहुत क्यूरियस होते हैं बाय नेचर, ठीक है, और उनका दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि इस किस्म के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से आप, और जो एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, उनको आप किस तरह अपनी बात मनवा सकते हैं। कॉल्स आ गई, कॉल भी ले लें साथ साथ ताकि कुछ चीज़ मिस नहीं हो जाए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको पता है मेरी बहन का नाम भी सिद्रा। वेरी गुड। ये तो वो बहुत अच्छी हैं, तो आप भी अच्छी होंगी यकीनन। क्योंकि हम दोनों का प्रॉब्लम भी सेम है, गर्ल्स हैंडल हो जाती हैं, बॉयज हैंडल नहीं होते। देखा सिद्रा, अब तो हम बहने सच्ची डन। इसलिए हम बहने। हाँ अच्छा, मुझे बताएं सिद्रा, बच्चों की एज बताएं। मेरी बेटी जो है वो 10 इयर्स की है, बेटा है 6+ का, हाँ। और एक छोटी बेटी है वो तकरीबन 1.5 साल की है। तो आप ये कहेंगी कि बेटियां एक तरफ बेटे एक तरफ? बिल्कुल। हाँ ना, ऐसा क्यों होता है? आप क्या करती हैं? करती क्या हूँ, अब तो वही वाली बात है। अब तो मैं एक जुमला बल्कि बोलती हूँ बेटे को कि अब्दुल्ला आपने मुझे आजिज कर दिया यार। I know, आज बेचारी आ गई, हम सब एक साथ। नहीं सुनता, किसी बात को नहीं सुनता, और अब तो उसको हम कुछ भी अप्रिशिएट भी कर लें, कुछ भी कर ले, कहते तो इसमें आपने क्या बड़ी बात करी है। यानी कि मैं वो सारा कुछ मेरे अंदर है, आपने क्या इसमें बड़ी बात करी है। ये बच्चे ना बिल्कुल थैंकलेस, मैं आई टेल यू, थैंकलेस चिल्ड्रन वी हैव दीस डेज। ठीक है, बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि एक तो जिद्दी, तो खैर बॉयज हैं तो जिद्दी तो होंगे। हाँ, इस पे भी हम पूछेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हर छोटी छोटी बात पे आजकल वो झूठ बोलना शुरू हुआ है। ये कोई नई हवा निकली है झूठ की। आई एग्री, बिल्कुल ठीक है। छोटी मामूली बातों पे से, ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, छोटी बात पे। और बिल्कुल अब्दुल्ला, मैंने अपनी आंखों से और साफ मुंह में, फुल ड्रामा, साफ मुंह से। नहीं, मैंने तो नहीं किया। आई एग्री।
ये वाली बात है। क्या प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे हमें मालूम करना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बोले। हेलो हेलो, ओहो एक और चीज़ बोलना था, बड़े मज़े से बोल रही थी ये, तो इनको तो बोलना देना चाहिए था प्लीज़। अच्छा, अब इन्होंने बड़े मज़े की बात की कि आजकल बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, और ये सच्ची बात है। मेरी वाली भी मेरा मेकअप का पाउच खोल के उसमें सारा सामान वामान यूज़ करके आगे पीछे कर देगी। मैं पूछूंगी कहाँ है, मैंने कहा आपने लिए नहीं, ज़ारा प्रॉमिस मामा प्रॉमिस नहीं लिया मैंने, एंड यू लाइक, और फिर बाद में उसी के किसी चीज़ों से निकल के आ रहा होगा ना, लाइक वाई, मैं कहा आपको चाहिए मुझसे पूछ के ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन नहीं तो वाई। देखिए जो एक तो फेयर भी है, सॉरी आप बात कर लीजिए जी, एक तो फेयर भी है कि डांट पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये आपकी तो खैर छोटी वाली बहुत छोटी है, अभी 4 साल की है, उसको ये भी अलाउंस आपको देना चाहिए कि हो सकता है वाकई भूल भी गई हो। बच्चे की मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती है थोड़ी, इतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है कि जी सुबह निकाला था या कल निकाला था तो आज याद होगा कि कहाँ पे, इस चीज़ का अलाउंस जरूर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल पहले आपने कहा कि बच्चा इंटेलिजेंट होता है, तो मास चलते हैं इंटेलिजेंट बच्चा जो भी होगा वो आपकी बात टेम, आप उसको टेम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप को अपने जहन से बात निकाल देनी चाहिए कि हमें अपना बच्चा टेम करना ही नहीं है, ओके, क्योंकि हम एक अप्रोच लेके चलते हैं हमें अपना बच्चा टेम करना है। जब टेम का इंस्टेड आप यू स्टार्ट डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। हमारा मसला क्या है, जो पेरेंटिंग स्किल्स में मसला आता है कि हम बच्चे को कहते हैं कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, राइट, कि तुम जोर से बात मत करो, कि तुम टीवी मत देखो। इंस्टेड स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस। तुम आराम से बात किया करो, आप आराम से बात किया करो, आप बुक्स पढ़ा करो। सो दीज पॉजिटिव सेंटेंसेस, दैट्स कॉल्ड लिंग्विस्टिक, उनका जहन पे और बच्चे के पूरे एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस पे मैं पॉज करूंगी और ब्रेक पे चूँकि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाऊंगी। फिर आप सोचिए, इन्होंने बहुत काम की बात कह दी है कि हम लोग सच्ची बात है पूरी सुबह से लेकर रात तक यही बोलते हैं, ये ना करो, वो ना करो, ये नहीं करो, वो नहीं। लेकिन इवन तो अगर मैं ये बोलूँ कि बेटा जाके पढ़ लो, तो पढ़ाई तो नहीं हो रही है। अब इसके टिप्स आप मुझे देंगी, ठीक है, कि हाउ डू आई मेक देम डू व्हाट आई वांट देम टू डू, ठीक है। एक ट्रेड ऑफ भी अगर हो तो वो कैसे हो, किस लेवल पे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि हेडलाइंस का टाइम हो गया है। तो आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी उरूज, मुझे सबसे पहले बताएं, आपने जो पढ़ाई की है, आप जितने सारे लोगों को देखा है माशाल्लाह से, इज़ इट ट्रू कि बॉयज़ एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू रेज बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू रेजिंग गर्ल्स? अच्छा, ये डिफ़िकल्ट है नहीं, डिफ़िकल्ट बना दिया हमने, डिफ़िकल्ट बना दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, लेकिन बट हमारे यहाँ पे ज़्यादा उसको फीड किया जाता है दैट गाय, जो लड़का है वो सुपीरियर है इन आवर माइंड सेट्स। अगर आप उसको सबकॉन्शियसली देखो तो हमारे माइंड सेट में ये चीज़ फीड है। नहीं ना, लेकिन अगर बच्चे क्या, लड़का क्या जिद्दी होता है, नहीं बता रही हूँ ना कि कैसे आपका जब एटीट्यूड उसकी तरफ ये होता है कि भाई यू आर सुपीरियर, फॉर एग्जांपल यू आर द बॉय, नाना से सुन रहा है, नानी से सुन रहा है, आपसे नहीं सुन रहा, बोले एनवायरनमेंट से सुन रहा है कि किड्स सन्स आर हायर देन द गर्ल्स, राइट, उनकी पोजिशनिंग ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन दे विल बिकम स्टबर्न। ऐसे माहौल के अंदर ऐसी पर्सनालिटीज़ मैंने देखी हैं कि जहाँ बच्चे लड़के ज़्यादा मेलो होते हैं, वो क्योंकि उनके घर में सारी बहनें होती हैं। ऐसी जगह आपने देखा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बहनें होंगी, वहाँ पे जो लड़का होगा वो बहुत ज़्यादा मेलो होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों को ज़्यादा तशबीह दी जाती है, उनको ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मे बी यू कैन इवन से कि जहाँ पे फादर्स की वो वैल्यू ज़्यादा या फादर्स आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली वो एक फीलिंग आ जाती है। जहाँ पे जिस फैमिली के अंदर बाप वालिद जो है वो अटेंशन कम देगा, उसका लड़का जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट, वो ज़्यादा स्टबन होता जाएगा। ऐसा है, रीज़न बीइंग बिकॉज माँ से आप सीखते हो प्यार, आप सीखते हो केयरिंग, आप सीखते हो एम्पैथी, बाप से आप सीखते हो कॉन्फिडेंस, आप सीखते हो लाइफ को कैसे चैलेंज करना है, हाउ टू बी समवन। Even for girls as well, they learn the confidence from their father. Sense of security, yes, sense of security जो आपके father से मिलती है। So communication between father and the son should be very very good. तो उसके बाद आपका जो लड़का है वो कम स्टबन हो सकता है, बट दिस इज मोर ऑफ अ एनवायरमेंटल इशू कि नाना नानी क्या बोल रहे हैं, मामा मामी क्या बोले, उससे वो ज्यादा स्टबन। ओके, वी हैव अ कॉलर, वी हैव टू टेक द कॉल। और पुरानी पिछली जो कॉलर थी उनके जो कुछ पॉइंट्स थे, आई वुड वांट कि बुशरा आप उस पर जरूर एड्रेस करें। ये वाले कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो
Hello, a very good morning, Saira Kabir. A very good morning to you too, Yahya Saab. How are you? भाई my day is very good now क्योंकि मैंने आज अपनी बहन उरूज को देख लिया है. अस्सलामुअलैकुम। उरूज कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? भाई देखें उसामा आपको बहुत बहुत याद करता है. हाय, मैं भी उसामा को बहुत याद करती हूँ, कभी लेकर आए आप आते ही नहीं है। नहीं, बात ये कि मैं बताऊं सायरा, यकीन करें क्योंकि बच्चे के हवाले से प्रोग्राम है तो मैं उरूज के साथ डॉक्टर मुनीस लाउंज जब करते तो हमने कई प्रोग्राम उरूज के साथ किए मैंने, और मेरी बीवी को अक्सर शिकायत ये होती थी कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता और बड़ी टेंशन लेती थी एग्जाम की, लेकिन उरूज ने यही बात समझाई कि भाई टेंशन नहीं ले, हर बच्चे के नेचर डिफरेंट होता है. बिल्कुल. एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ ना सायरा, बात ये कि हम लोग एक्चुअली माएँ बहुत जल्दी आजकल हाइपर हो जाती हैं और वो बच्चा होता है, आप उसको उसी लेवल पे जाके देखना चाहिए उसको. एक बच्चा अगर नर्सरी में है तो अगर एक बच्चा आपका जैसे 18 महीने का बच्चा है तो आप उसके पास क्या शऊर होगा, आपको ये चीजें लेके साथ चलनी, और एक मैट्रिक का बच्चा उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा. मेरा क्योंकि मैंने उरूज से सीखा, डॉक्टर मोहित से सीखा, तो मैं खुद भी यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कई लोगों के मसले मैंने खुद भी हल किए हैं. जो बच्चे और माँ बाप की टसल जब हो जाती है तो वो एक काउंटर पोजीशन पे आती है. आप उस नहज पे कभी भी नहीं आने दे कि बच्चा आपके काउंटर पे आ जाएगा. जब आपका एक दफा बच्चे की जबान खुल गई और वो कुछ आपके मुकाबला करने लगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अब फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग असल में जी रहे होते हैं 1965 के जमाने में, हमने अपने माँ बाप को आइडियल बनाया होता है, उस जमाने को आइडियल बनाया होता है. आजकल बच्चा इतना अवेयर है, इतना काउंटर क्वेश्चन करता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं. जो बात बच्चे नहीं सुनते हैं ना, वो इसकी वजह ये है कि हमने बच्चे की, अब जैसे मैं अपने बच्चे की मिसाल देता हूँ, जब बच्चे को कहता हूँ बेटा पानी ले आओ तो वो भूल जाता है, या 10 दफा बुलाए तो एक दफा आता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, उसका फिजिकल बॉडी कहीं और चल रही होती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगह होता है. अच्छा, मेरा उरूज से सवाल ये, उरूज बात ये कि हर घर में यही प्रॉब्लम है, लेकिन जो बच्चे को आपने वैसे कहा ना कि पॉजिटिव वाइब देंगे, हम बच्चों को क्या करते हैं, जैसे माँ अक्सर कहती है तुम ये नहीं कर सकोगे, तुम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो तुम मतलब उसको इतनी नेगेटिव वाइब देती हैं, और हर कोई आने जाने वालों के सामने क्या बच्चों की इन बुराइयों क्या बच्चों की बुराइयां करनी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. अच्छा, ये जिन्होंने भी वो बात की थी, हम ब्रेक में भी कर रहे थे, कंपैरिजन इज अ किलर. पहले तो आपके बच्चे के अंदर जो खामी है वो उसी तरह जिस तरह आपको पता है कि बच्चे में क्या कम है, अब आपको उसको अगर आपने नुमाइश करनी है अगर उस चीज़ की कि तुमने देख, फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बात है जो उसकी कोई क्वालिटीज़ में भी नहीं कहूँगी मैं, उसका रंग थोड़ा डार्क है. अब आपने कह दिया तुमने देखा तुम्हारी चाचा की बेटी का रंग कितना गोरा है, इसका रंग काला है, इसका रंग काला है, इसका रंग काला है, वो लड़की कॉम्प्लेक्स होगी. बिल्कुल. और मैंने ऐसे केसेस देखे बिल्कुल इनसिक्योर होगी. फॉर एग्जाम्पल मुझे अक्सर मेरी जो बायोलॉजिकल फैमिली कहती है मैं बहुत चौड़ी हूँ, मैं कितनी भी पतली हो जाऊँ मेरा फ्रेम बहुत चौड़ा है, ठीक है ना. मेरी बड़ी बहन से करते थे कि वो देखो कितनी नाजुक है, तुम नाजुक नहीं लगती हो. एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग अ टॉम बॉय, एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज एन इफेक्ट दैट आई हैड. तो मैं किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगी, अपनी दूंगी कि मुझे उन्होंने कहा तुम बहुत चौड़ी हो, मर्द जैसे मैं मर्द. देन आई स्टार्टेड फीलिंग एंड बिकमिंग लाइक अ टॉम बॉय. मेरे लड़के ज़्यादा दोस्त होने लगे, मैं उनके साथ खेलने लगी, लड़कियों से दूर होने लगी. दिस वाज एन इफेक्ट. तो अपने बच्चों जो को आप कहेंगे उसका अफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चा 7 साल तक हर नई चीज़ सीखता है. 7 साल अगर हम ये कहेंगे बार बार बच्चे के और सबके सामने भी ये कहें कि मेरा बेटा तो बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा मेरी बहुत बात मानता है, शायद एक वक्त आए कि बच्चा बात मानने लगे. एक और चीज़ है कि आप अगर बच्चे को ओवर कहते हैं ना जैमिंग नहीं करना, ओवर उसको ओवर बटरिंग नहीं करनी, उसकी जो ऑथेंटिक, हाँ, बट जो उसकी ऑथेंटिक अच्छी चीज़ है. देखिए बच्चा पूरा बुरा नहीं होगा, ऑफ कोर्स, सही है ना, उसके अंदर 4 चीज़ें अच्छी होंगी तो 4 बुरी भी होंगी. बच्चे की जान लेगा. बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, ऑफ कोर्स वो नहीं मस्तियां करेंगे, वो शरारतें नहीं करेंगे, और कौन करेगा. अग्रीड, पॉइंट टू बी नोटेड. जी, या कोई भी ह्यूमन बीइंग, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चा पैदाइशी तौर पे ना बुरा होता है ना अच्छा होता है, और बच्चे का जहन बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होता है, बिल्कुल एक तख्ती होती है, उसके ऊपर हमने जो कुछ लिखना है हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के प्रिंसिपल्स हमें आने चाहिए. हम अपनी विम्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे, अपने ख्वाब पूरे करने के चक्कर में पक्के कच्चे नॉलेज के साथ अगर हम उसके ऊपर अपनी सब कुछ उतारना शुरू कर देंगे तो बच्चे की पर्सनैलिटी कंफ्यूज्ड पैदा होगी. बिल्कुल, अग्रीड, टोटली. तो इसलिए बच्चों की एजुकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, माओं की एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वो जापानीज प्रोवर्ब है ना कि आप मुझे एक एजुकेटेड माओं की टीम दे दें, मैं आपको एक बेहतरीन नई नस्ल दे दूंगा. अग्रीड. तो इसलिए ये हम लेबल कर ही नहीं सकते कि बच्चा अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल भी नहीं. हम सिर्फ ये लेबल कर सकते हैं कि मेरे पेरेंटिंग स्किल्स सही थे या नहीं थे, मैंने सीखा था या नहीं. आई वुड से यहाँ पे एवरी पेरेंट वांट्स कि अपने बच्चे के लिए बेहतरीन करे, चाहते हैं, कोशिश करता है. हर बच्चा भी फर्क होता है, बिल्कुल होता है.
وہ جینز میں ضرور فرق آتا ہے بالکل. لیکن جینز کو بھی کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی انوائرمنٹ آپ کو صحیح مل جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک پودے کو اگر آپ صحیح مقدار میں کھاد اور مٹی اور پانی دیں گے تو وہ پودا پھلے اور پھولے. وہ انوائرمنٹ دیں گے کہ اور سورج دھوپ لگے, دھوپ لگے اور سب کچھ لگے. اور وہی پودے کو اگر آپ نہیں دیں گے یہ صحیح انوائرمنٹ گرو نہیں کرے تو گرو نہیں کرے. آئی ٹوٹلی ایگری. اس لیے اچھا اب یہ جو میں پہلی والی کال کی بات ہم لے لیتے ہیں جی, کہ وہ لوگ خاتون فرما رہی تھیں کہ میں بچے کو کہتی ہوں مجھے تو تم نے عاجز کر دیا ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہے, آپ اگر بچے کے شوز میں جائیں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں تم نے تو مجھے عاجز کر دیا ہے, how would you feel? Tell me. I'll feel bad. You'll feel bad. You'll feel frustrated. You'll feel میرے میں کوئی کمی ہے. غلط کر رہا ہوں. میں نہیں, غلط کرنے کے علاوہ مجھے اپروول نہیں مل پا رہا ہے اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ مجھے کیوں نہیں اپروول مل رہا ہے, کیونکہ میری کیپیسٹی میں جو کچھ تھا وہ تو میں نے کیا, لیکن اب مجھے کوئی روشنی دکھائی, مجھے کوئی صحیح گائیڈنس دکھائی. یہ ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی, یہ بالکل نہیں کہنا ہے, یہ کہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ تھوڑا جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے عاجز کر دیا, تو بچہ کہے گا اچھا اب میرے میں کیپیبلٹی ہے کہ میں ماں کو عاجز کر سکوں, تو میں اب عاجز کروں گا. اوکے ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کی برین کے اوپر اسکرپٹنگ کر دی ہے کہ تمہارے پاس یہ پاور ہے کہ تم مجھے عاجز کرو, عاجز کر سکتے ہو, ساری عمر کرو گے. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جھوٹ بہت بولتا ہے. جھوٹ بولنے کی ریزنز کے اوپر آپ کو غور کرنا ماں کا فرض ہے. کہ بچہ بھول رہا ہے یا بچہ ڈر کے یا خوف کی وجہ سے بتا رہا ہے یا ہیبیچولی جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جھوٹ بولنا بھی ایک اٹینشن اٹریکٹنگ ٹیکٹک ہو سکتا ہے. تو جھوٹ بولنے کے لیے بھی آپ کو بہت کول ہیڈڈلی بیٹھ کے بچے کے ساتھ ریزن آؤٹ کرنا ہے اور مورل اورینٹڈ سٹوریز سنائیں. جی وہ ضرور سنائیں. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو سوکریٹک ریزننگ کہتے ہیں, کہ ہم بچے کے ساتھ اسی کے لیول پہ جا کے مل کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا بیٹا ایسا ہوا, اچھا کیوں ہوا, آپ کا کیا خیال ہے. سوال کریں آپ, اس کے اوپر ججمنٹ نہ پاس کریں, آپ اس کو لیبل نہ کریں. ججمنٹ پاسنگ ماؤں کی بہترین ہابی ہوتی ہے. تم تو ایسے کر دیا, آسان ہے نا, آسان ہے سب سے آسان. اچھا اور آخری چیز آپ نے ایک اور بھی چیز بتائی تھی جب اس نے کہا کہ آپ بچہ یہ بولتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں نہیں, if I was good at something, اس میں آپ کا کیا رول ہے. اکنالج ماں کی ایفرٹ کو اکنالج نہیں کر. بالکل. دیکھیے ماں نے بچے سے اکنالجمنٹ لینی کیوں ہے, آپ مجھے یہ بتائیے. کیا ماں کے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن اگر بچہ ایک بیہیویئر پیٹرن کی طرف نہیں آپ کو لگ رہا کہ جا رہا ہے. دیکھیے اس کے پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں ایک بریک کی طرف, کیونکہ بریک کی بہت لمبی والی کال آ گئی ہے, تو جلدی سے بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں کہ یہ وہ بچے جو ماں باپ کی ایفرٹس کو اکنالج نہیں کرتے ہیں, ان کو سراہتے نہیں, اور ماں باپ کو کیا احسان جتلانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے یہ کیا. از اٹ امپورٹنٹ اور از اٹ ناٹ امپورٹنٹ, واٹس دی اسٹریٹجی؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو یہ ہے زندگی. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی آ چکے ہیں, ان سے ملاقات کروائیں گے. ایک ویری نالجبل پرسن, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت دفعہ آتے بھی ہیں. لیٹس ویلکم, از اسلامک اسکالر ایز ویل ایز طب نبوی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہماری یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا بچوں کے اوپر احسان جتلانا چاہیے, بچوں کو کیا احساس دلانا چاہیے کہ ماں باپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں بچے کو پالنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے احسان تو بالکل بھی نہیں جتلانا چاہیے, اور احساس دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے عمل سے ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جو کچھ, اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں, ہم بچے کو نصیحت اور تنبیہ زیادہ نہیں کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کتاب کا نام ہے, اس میں فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ 10 غلطیاں کرے تو 1 پہ اسے نصیحت کرو اور 9 پہ درگزر کر دو. اگر آپ نے ہر غلطی پہ اس کو نصیحت کی تو وہ بچہ جو ہے بہتر پرورش نہیں پا سکے گا, وہ نفسیاتی دباؤ میں رہے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتاب کا نام ہے اصول کافی, اور بحار الانوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا نیک اور بد ہونا شکم مادر سے تعلق رکھتا ہے. یہ بات جب ماں کے شکم میں وہ بچہ ہوتا ہے اس وقت مولا نے فرمایا صرف جسمانی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی, روحانی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس ماں کو بہت پرسکون رکھنے کی ضرورت ہے.
اگر ماں کے ساتھ بار بار جھوٹ بولا جائے گا, لڑائی جھگڑے ہوں گے شوہر کے ساتھ یا جوائنٹ فیملی میں, وہ سب اس بچے پہ اثر انداز ہوگا. اگر وہ جھوٹ سنے گی, بار بار جھوٹ بولا جائے گا, تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. اگر اس کے ساتھ مار دھاڑ کی جائے گی, مار پیٹ کی جائے گی, وہ بچہ بھی تشدد پسند پیدا ہوگا بڑے ہو کے. یہ سب کچھ یعنی کہ معلوم چلا وہ جو 9 مہینے شکم مادر میں ماں اٹھائے پھر رہی ہے اس بچے کو, اور اپنے قلب سے اس کو سیر کر رہی ہے, اپنے قلب کے میوے سے اس کو سیر کر رہی ہے, اور اپنے سمجھ لیجیے جسم کے حصے اس کو حفاظت کر رہے ہیں اس بچے کی. اور مولا نے فرمایا بہترین مکان ہے وہ 9 مہینے اس بچے کی تربیت کے لیے, اس بچے کی حفاظت کے لیے. لیکن مولا نے فرمایا کہ بچہ جو ہے اپنے ماں کی اور باپ کی ایک احسان بھی نہیں اتار سکتا, چاہے کتنی بھی خدمت کر لے, اس کا ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے حج کرایا, بڑا خوش آیا تھا کہ مولا میں نے حق ادا کر دیا. مولا نے فرمایا تم نے اپنی ماں کے شکم میں جو ایک کروٹ لی تھی اس کا بھی تم نے حق ابھی ادا نہیں کیا. کیا بات ہے, بیوٹیفل. ہم جو چاہیں کر لیں, ہم جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا, لاتعداد برکتوں سے نوازا, لاتعداد رحمتیں اس کی جاری و ساری ہیں دنیا کے تمام انسانوں پر, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, تمام پر اس کی رحمتیں جاری و ساری ہیں ہر وقت. لیکن ہم اس کی حق ادا نہیں کر سکتے پروردگار کی نعمتوں کا. اسی طرح ماں اور باپ کی, بالخصوص ماں کی نعمتوں کا, ماں کی رحمتوں کا, ماں کے احسانات کا بدلہ ہم بالکل بھی نہیں چکا سکتے. اچھا آغا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ نارمل ڈیلی روٹین میں یا لائف میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اسکول کا ہوم ورک کر لو, یہ نہ کرو, وہ دوست برے ہیں, وہ سگریٹ پیتے ہیں, یا تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گھومو, یا جس طرح اگر بچے تھوڑے بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تم یہ نہ کرو. بہت ساری چیزیں جو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ نہ کرو, یا یہ کر لو یا وہ کر لو, لیکن بچے نہیں بات مانتے. تو اگر بچے نہیں بات مانتے تو بات کیسے منوایا جائے؟ ہاں دیکھیے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا میرے بچے میری بات نہیں مانتے. تو مولا نے فرمایا اس سے کہ تم ایسا کرو کہ سورہ بنی اسرائیل اپنے بچوں سے کہو کہ اس کی تلاوت کریں. جب سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اس کے بچوں نے کرنا شروع کر دی اور پڑھنا شروع کر دی, تو آپ یقین جانیے کہ اس کے بچوں کی اصلاح ہو گئی اور بچے نیک ہو گئے. آج ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم بچوں کو کیسے کنٹرول کریں. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, تمہارا بیٹا, بیٹی کے لیے نہیں کہا, بیٹے کے لیے کہا مولا نے, کہ تمہارا بیٹا جب 14 برس کا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یا تو وہ تمہارا دوست ہے یا پھر تمہارے خلاف ہے. اور یہی ہوتا ہے, آپ عموماً دیکھ لیجئے لڑکوں کا معاملہ, یا تو وہ 14 برس کے بعد باپ کا یا ماں کا اطاعت گزار ہوتا ہے, یا پھر وہ ان کے اگینسٹ ہر طرح کی بات ان کے اگینسٹ کرتا ہے. وہ تو یہ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم فریم جو بچوں کو, جو ہم چھوٹے سے لے کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو بڑے ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا پڑے گا. اچھا ہم یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں, آپ بھی ایک ایجوکیشن سے آپ دیکھتے ہیں بچے ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں وہاں پہ برے صحبت کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. ایک نے پیئر پریشر آتا ہے, سگریٹ پینا یا باقی غلط کام کی طرف جانا, غلط لینگویج یوز کرنا. آئی ہیو سین سو مینی پیپل, سو مینی چلڈرن کے گھروں میں اگر غلط زبان نہ بھی یوز ہو رہی ہو, اسکول جا کے دوسروں سے پک کر لیتے ہیں. تو اب اس کو کس طریقے سے ماؤں کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پریپیئر یور چائلڈ, ٹاک ٹو یور چائلڈ بیفور ہینڈ. اچھا, میں ہر چیز میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ اسٹریٹجی اپناتی ہوں. کبھی کبھی مجھے گھر سے یا ہسبینڈ سے یہ سننے کو ملتا ہے, یا ایون اپنے والدین سے, کہ یہ کون سی باتیں کری ہو بچوں کے ساتھ, یا ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹو ارلی, یا تم ابھی سے یہ کیوں کر رہی ہو, یہ کیوں کہہ رہی ہو, یہ تو بہت چھوٹے ہیں, تم کیوں اس طرح سے ان کو ٹینس کر رہی ہو ڈسکس کر کے. پر مجھے ہمیشہ اس چیز کی نیڈ محسوس ہوئی ہے. جیسے ہم ابھی ایک جھوٹ کی بات کر رہے تھے کہ جھوٹ بچہ کیوں بولتا ہے یا بولنے لگے ہیں پیرنٹس سے, تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے شاید, یا ہم آبجیکٹیو اپنے سگے بچوں کے ساتھ نہیں ہو پاتے. تو میں اس کے لیے بھی آئی ہیو اسپوکن ٹو مائی چلڈرن اباؤٹ اٹ کہ دیکھو بیٹا, میں یہ پرومس نہیں کرتی کہ مجھے اچانک غصہ نہیں آ جائے گا, یا میں تمہیں کہوں کہ تم سچ بول دینا, میں نہیں ماروں گی اگر سچ بولو گے. تو ہو سکتا ہے کہ میں ایموشنل ہو جاؤں اس وقت, یا مجھے وہ ریئیکشن میں بات یاد نہ رہے اپنی. میں کہتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی بیٹا کہ میں نہیں ماروں. ہو سکتا ہے میں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا, پٹائی کر دوں گی, کوئی بات نہیں, بٹ یہ کہ اپنے سے کوشش کرو کہ ڈونٹ لائی ٹو می. پریپیئر مینٹلی. ہاں اوکے, اب وقت ہوا ایک بریک کا. اس سے پہلے ایک لمبی والی کال آ جائے تو جلدی سے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کہیں مت جائے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک.
ویلکم بیک ونس اگین. چونکہ وقت بہت کم ہو گیا, اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے ٹین ایج ایئرس کے اوپر, اور پھر وہی جو امپورٹنٹ کریئر ڈیسیشنز ہیں یا جاب کے ڈیسیشنز ہیں یا شادی کے ڈیسیشنز ہیں. اسٹارٹنگ فرام بشرا, ٹین ایج ایئرس میں جو ریبیلیس ہو جاتے ہیں بچے, یا بات نہیں مانتے, کہنا نہیں مانتے, یا پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں, غلط صحبت میں اٹھنا بیٹھنا آ جاتے ہیں, سگریٹ جیسی چیزیں شروع کر دیتے ہیں, شیشہ پی رہے ہیں, سگریٹ نوٹی کرتے ہیں, یا ادروائز XYZ, آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. تو ان تمام چیزوں میں اب کس طریقے سے بچوں کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے, ایک تو ٹیکٹ بڑا ضروری ہے, دوسرا نالج ماؤں کو ہونا چاہیے سب سے پہلے, کہ ہاؤ ٹو یوز دا ٹیکٹ کول ہیڈڈلی, بینگ آنیسٹ, بینگ اسٹریٹ فارورڈ, یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. میرا بیٹا بڑا ماشاء اللہ اس وقت پہ جب 10-11 سال کا 11-12 سال کا تھا, وہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا آئیڈینٹی منوانے کی اور اپنے آپ کو تھوڑا پروو کرنے کی, تو ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے, بریلینٹ اسٹوڈنٹ, ویری انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ سے, کہ ماما میں سوچ رہا ہوں کہ میں میرا ریلیجن چینج کر لوں گا. تو اب ہمارا گھرانہ بیسکلی ریلیجیس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, ناٹ فینیٹک بٹ ریلیجیسلی انکلائنڈ. تو دل میں تو مجھے ایک دم شوق لگا کہ کیا بول رہا ہے, لیکن میں نے اس کو کہا اچھا بیٹا, اوکے, ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اٹ کلیئرلی, کہ ہاں میں سوچ رہا ہوں. میں نے کہا چلو اچھا, اچھی بات ہے, بس میں اتنا ریکمینڈ کروں گی کہ پہلے آپ سارے ریلیجنس کو اسٹڈی کرو, اور پھر آپ اطمینان سے, یو ٹیک یور ٹائم, آپ کرو اطمینان سے اسٹڈی, اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرو آپ کو کون سا ریلیجن بیسٹ لگتا ہے, اور ایسا کرو کہ پھر وہ مجھے بھی بتا دینا, کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا ریلیجن بیسٹ ہو. تو اگر آپ کوئی ایسا ریلیجن چوز کرو گے تو میرا خیال ہے پھر میں بھی وہی کر لوں گی. تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ, اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا میرے سامنے. اس کے بعد وہ بچہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ ریزلٹس, ہی وینٹ ٹو واٹن اسکول آف بزنس, وہاں جا کے اس نے بہت اچھا اس کا ایجوکیشنل کریئر, وہاں اس نے کمپیریٹیو ریلیجنس بھی پڑھا. اوکے. میرے پاس واپس آیا, اور مجھے آ کے جب گریجویٹ کر کے واپس آیا تو مجھے کہتا ہے ماما آپ کو یاد ہے ایک دن میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, اب میں بھول گئی تھی یہ سوال. ایگزیکٹلی. میں نے کہا کیا سوال؟ تو اس نے مجھے پوری بات نریٹ کی, اور مجھے کہنے لگا ماما اس دن آپ کا جو ریئیکشن تھا نا, اس ریئیکشن نے میرا راستہ چینج کر دیا ہے. اگر آپ کا ریئیکشن یہ ہوتا نا کہ خبردار کیا بکواس کر رہے ہو, بند کرو یہ بات, تو میں کہتا نہیں اب تو میں نے ضرور کچھ کر کے دکھانا ہے. لیکن آپ نے مجھے جب اتنے اطمینان سے یہ بات سمجھائی کہ ہاں پڑھو اور کرو, جاؤ سیکھو, اور اس کے بعد واپس آؤ اور مجھے بتاؤ, تو میں نے سوچا کہ یقیناً یہی بیسٹ ریلیجن ہے. ورنہ میری ماں اتنا کول ہیڈڈلی کانفیڈنٹلی بول رہی ہے, کیوں بول رہی ہیں؟ You were not insecure. Absolutely beautiful. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ یہ اگر کرے گا بھی واقعی تو بھی یہ واپس آئے گا. ایکسلنٹ. اسی پوائنٹ پہ ابھی ہم بریک کے دوران بات کر رہے تھے, اینڈ عروج آپ نے ایک بات پوائنٹ ریز کیا تھا جو کہ آئی وڈ وانٹ یو ٹو ریپیٹ ہیئر ود ریگارڈ ٹو بچوں سے ہمیشہ زیادہ پتہ ہونا. یس, نالج آپ کی زیادہ ہونی چاہیے. کہ اگر آپ بچے کو فار ایگزامپل آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اب آپ نے بچے کو بھی اسمارٹ فون لے دیا, آپ کے پاس بھی ہے, آپ کو اسمارٹ فون پہ کچھ یوز کرنا آتا نہیں, آپ بچے کو کہہ رہے ہو میرے موبائل پہ میرا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر دو, کوئی ٹون سیٹ کر دو, تو دس از ویری رانگ, بیکاز بچہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کا پیرنٹ ہے, آپ اس کے نہیں ہو. تو وہ آپ کی ہر چیز پہ ڈاؤٹ بھی کرے گا. ایکسکیوز می, سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں اس سے ڈفر کروں. اگر آپ کے پاس کسی چیز کا نالج نہیں ہے تو بی ویری آنیسٹ اینڈ سے کہ بیٹا یہ مجھے نہیں آتا ہے, آپ مجھے یہ سکھا سکتے ہیں, اس میں ہماری عزت کم نہیں ہو جائے گی. نہیں, عزت کی بات نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ فار ایگزامپل اف یو آر ہائی ٹیک اپنے بچوں کو آپ کر رہے ہو, دین یو شوڈ ہیو دا نو ہاؤ آف اٹ. آپ ضرور سیکھیں, آپ اپنے اسکلس کو اپڈیٹ ضرور کریں, بیکاز اف یو آر ناٹ اپ ٹو دا مارک آف یور کڈ, your kid will look beneath you. ایگزامپل بتا دیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو اسٹیٹس کا بتایا کہ اسٹیٹس کے اندر جب پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا سے لوگ گئے, سو دے ور ناٹ فلوئنٹ ان انگلش. سو انہوں نے کیا کیا, ان کے بچے فلوئنٹ ہو گئے تھے, ڈیفینیٹلی بچے تھے, جلدی سیکھ لیا. تو انہوں نے سوشل سیکورٹی کے اندر, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ماں باپ کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا فار دیئر واٹ ایور دا سیک واز. ایٹ دیٹ ٹائم دے ریئلائز دیٹ دیر واز اے چینج ان دی ایٹیٹیوڈ آف دا کڈس. وہ اپنے باپ کو ڈومینیٹ کرنا شروع کیا. ان کو پتا تھا گھر میں کتنے پیسے آ رہے ہیں, ان کو پتا تھا ہمارے ماں کو کیا بینیفٹس ملے, ان کو پتا ہے ہمارے ماں ہم سے کیا کیا چھپا رہے ہیں, ان کا رویہ چینج ہو گیا. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں. میں جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے میڈیا, میں کمرشلز بہت کرتی ہوں, آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے. اس میں ہمارے پاس کمرشلز میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بہت سارے, اور کچھ ایسے پہنچے ہوئے بھی بچے میں نے دیکھے ہیں خود, جن کو پتا ہوتا ہے ان کو کس کمرشل میں کتنے پیسے ملے. یہ بڑی اپنے ماں باپ کو یہ بولتے ہیں, یہ اویئرنیس کا زمانہ ہے. ان کو ہوتا ہے کہ آئی ہیو ارنڈ دس. وہ بہت بڑے
اتنے سائز کے آدمی اور عورتیں بن جاتی ہیں. یہ بالکل جو آپ کہ نے آپ صحیح کو کہا, یہ awareness میرے کا پیسے زمانہ میں ہے. اپنے پیسے سے ایسے کروں گی, میرا بچہ کہ مجھے میرے پیسے کا ہے تو میں تو اور امریکہ میں برداشت نہ کر سکوں. جی جو اگزامپل دی بہت بالکل صحیح اگزامپل ہے. امریکہ میں یقیناً کچھ ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ انڈیپینڈنس بچوں کے اندر, ان کو انڈیپینڈنس دینا کوئی غلط بات نہیں, لیکن ڈائریکشن نہیں ہوتی جب, تو وہ غلط ڈائریکشن میں بچے نکل جاتے ہیں. I totally agree with you. لیکن آنیسٹ ہونا, بالکل, اور اگر بچہ آپ سے ماں کوئی باپ سوال ہر کرے, چیز تو نہیں آ سکتی. بچہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ لیکن یہ جو ایک ڈیپینڈنس ہونا کہ ماں باپ, کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پہ ماں باپ فار ایگزامپل وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے, آپ کو بتاؤں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ عورتوں یعنی ماؤں کو دیکھا ہے, موبائل ہاتھ میں, اچھا مجھے ذرا نمبر ملا دو, اچھا مجھے ذرا میرے واٹس ایپ کا رپلائی کر دو, واٹ ایور دیر از, وہ اپنے بچے کو کیری کر دو. بچہ سمجھو مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ڈیپینڈنسی ماں باپ کے بچے پہ, ہاؤ یو بیسکلی ڈیل ود دی سچویشن. وقت ہوا ایک بریک کا, ہم بریک کھیل رہے ہیں, بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں کیونکہ کوئی بریکنگ نیوز آ گئی. سو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. چونکہ اب وہ لاسٹ پارٹ ہے ہمارا اور میسیجز لینا ہے, تو بہت سارے میسیجز ہم نے بریک میں بھی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی آغا باز صاحب اگر تھوڑے سے کچھ میسیجز ہمیں یہاں پہ بھی دے دیں. دیکھیے میں عرض یہ کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے مرد سے 2 سوال ہوں گے کہ تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا اور تم نے اپنے بچوں کو تربیت کیا دی. باپ سے ہوگا, باپ سے سوال ہوگا, ماں سے سوال نہیں ہوگا تربیت کا, باپ سے سوال ہوگا تربیت کا. ماں تو خود اس مرد کی محتاج ہے, بچے بھی اپنے. مولا نے فرمایا کہ تمہارے بچے تمہارے قیدی ہیں. مولا متقیان نے فرمایا کہ تمہارے مرد سے فرمایا تمہارے بچے تمہارے قیدی ہیں اور تمہاری بیوی بھی تمہاری قیدی ہے. تو ان سے اچھا سلوک کرنے کی درس دیا. لیکن سمجھنا ہمیں یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم زندگی میں ابھی چل رہا ہے سب کچھ, تو یہ آخری زمانے کی پیشن گوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بچے بہت زیادہ مزاحمت کریں گے اپنے ماں باپ سے, اور وہ سب کچھ چل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں, ان کو نصیحت کریں, لیکن ان کی 9 باتوں پہ درگزر کریں اور اپنے پریکٹیکل سے اپنے زندگی کا ایسا عملی نمونہ اتنا اچھا پیش کریں ان کے سامنے کہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. وہ اگر آپ مکینک کی دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو جب رکھتے ہیں اس کو چھوٹو کہتا ہے, لیکن اس کو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے مکینک کو سارا کام. اگر مکینک ساری چیزیں بتانا شروع کر دیں گا, بیٹے یہ دیکھو یوں کر رہا ہوں یوں کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں سیکھ سکے گا. وہ اپنے استاد کو سب کچھ پریکٹیکل کرتے ہوئے دیکھتا تو سیکھ جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ کو زندگی میں سب کچھ پریکٹیکل کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بچے سے تم جھوٹ نہیں بولنا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے بتائیں, اگر جو زندگی کے میجر فیصلے ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کیا رول ہونا چاہیے؟ ماں باپ کا بڑا زبردست رول ہے, ماں باپ ہی کا تو رول ہے اس میں. صحیح بات. مولا متقیان نے فرمایا کہ جوان کی طاقت اور بوڑھوں کا تجربہ. کیا بات ہے. بوڑھوں کا تجربہ اولا ہے, فوقیت رکھتا ہے. ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو فوقیت دینی چاہیے, ان سے سب کچھ سیکھنا چاہیے. وہ اگر آپ یہ جب سمجھ لیجئے, اگر بوڑھے کا تجربہ یہ ہے کہ وہ سمجھا رہا ہے اپنے جوان بیٹے کو کہ بیٹے اس اندھیری گلی سے جس میں تم گزر رہے ہو یہاں گڈر کھلے ہوئے ہیں, تم گر سکتے ہو, تم آنکھیں کھول کے چلو, تو وہ صحیح سمجھا رہا ہے کیونکہ وہ اس گلی سے گزر چکے ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں, تو وہ گرے گا ضرور اور قدم قدم پہ گرے گا. کیا بات کہی ہے. تو ماں باپ کا پورا حق ہے بچوں کو گائیڈ کرنا, ان کو بولنا, ان کو سمجھانا, رائٹ, ان کو بولنا, ان کو سمجھانا, اور ان کی غلط بات پہ ان کو ڈانٹنا, اور ان کی غلط بات پہ ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں. اس کا بھی حکم ہے. دیکھیں ابھی آپ کو انہوں نے یہ بات کی جو میں نے پچھلے شوز میں بھی کی تھی, چائلڈ کین فیل ٹو لرن, اے چائلڈ کین ناٹ فیل ٹو امیٹیٹ. تو آپ اپنے بچوں کو جتانے والی جو بات ہم نے کی کہ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے, اس کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, وہ خود احساس ہے اس کے اندر, آپ کے اندر بھی تھا, ہمارے اندر بھی ہے. اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں آج, تو ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ کا احساس مجھے نہیں لگتا میرے ماں باپ نے ڈالا ہوگا. اٹ جسٹ
came because I started looking at things. जब मैं खुद शऊर जब आता है, मैं अपने शू में आई, है, when I started taking care of myself independent, तो मुझे पता लगा कितना मुश्किल थी ये चीज़, तो ह्यूमिलिटी खुद आ गई. सेकंड, अपने बच्चे को अगर वही बात है कि अगर आप चाहते हैं झूठ नहीं बोले, झूठ बोलना छोड़ दें, आप चाहते हैं टीवी ना देखें तो खुद टीवी देखना छोड़ें, मोबाइल पे ना बैठे तो खाते वक्त मोबाइल आप यूज़ ना करें. ये सारी चीज़ें फर्स्ट चेंज स्टार्ट्स यू. बिकॉज आप देखें पहले फिश खराब कहाँ से होती है? सर से. फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम द हेड. तो जब अगर हेड सही नहीं है तो नीचे की चीज़ खराब होगी. और बच्चे को जहाँ तजुर्बे की बात है, बच्चों को अपने तजुर्बे का इनपुट आप देते हैं, वो दे ज़रूर, लेकिन तजुर्बे के साथ एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं आप हम्बलनेस. जिस इंसान का तजुर्बा होगा उस इंसान के अंदर हम्बलनेस ज़रूर होगी. बगैर हम्बलनेस के इंसान तजुर्बेदार हो ही नहीं सकता. तो वो बच्चे को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने झूठ बोला, ऐसे उन्होंने कहा उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है बच्चों की, जैसा उन्होंने कहा उसने हो सकता है इंटेंशनली ना बोला हो. तो नेवर क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ द किड. जितना आप क्वेश्चन करोगे इंटेंशन को, उसकी नियत को, उतना वो बच्चा आपसे रिटेलिएट करेगा. चले ठीक है. मारिया, आपका क्या मैसेज होगा आज के दिन? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ कनेक्ट, टॉक टू योर चिल्ड्रन. मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इतने शदीद डिसकनेक्टेड है, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि हम जो चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाना, वो प्रोडक्ट वैसे बन भी जाए. देयर इज़ नथिंग सच एज ईजी पेरेंटिंग. वो शॉर्टकट्स जो हैं वो ढूंढना छोड़ दें कि हम ये भी ना करें, ये भी ना, ये भी ना, ये भी ना, और हमारे बच्चे वैसे ही हो जाए वो आइडियल बच्चे जैसे फलाने के हैं, हमारे नेबर के हैं या मेरी बहन के. दूसरों को बच्चे आइडियल लगते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो देयर इज नथिंग सच एज इजी पेरेंटिंग. देयर इज नो शॉर्टकट टू पेरेंटिंग. यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू फाइंड आउट टाइम फॉर देम एंड प्लीज टॉक टू देम. क्या बात है. स्टे कनेक्टेड. ब्यूटीफुल. What would your message be? जी बिल्कुल, मरिया की बात से 100% मैं एग्री करूँगी कि पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है. दूसरी ये बात है कि पेरेंट्स अगर ये समझते हैं कि हम उम्र में बड़ा होने की वजह से या शायद हमारा तजुर्बा जो है उसने हमें अल्टीमेट नॉलेज दे दी है, ये दोनों बातें गलत हैं. उम्र में बड़ा होने के बावजूद हमारी अक्ल, हमारा इदराक, हमारी फ़हम कम हो सकती है कंपेयर टू एक ऐसा इंटेलिजेंट इंसान, एडल्ट ह्यूमन बीइंग. बच्चा ही है हमारे लिए, चलिए जवान हो गया, शादी होने का टाइम आ गया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसकी अक्ल, फहम, सूझबूझ हमसे बढ़ सकती है. ठीक है. बाज़ औक़ात पेरेंट्स, मतलब हम तो यहाँ बैठ के नॉलेजेबल इंसानों की तरह बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं अंडर एक्सपोज्ड भी होते हैं, नॉलेज नहीं होता, या IQs अपने अपने लेवल के मुताबिक होते हैं, हर किसी के अलग अलग होते हैं, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से जो सीखा, गलत या सही, उसके नताइज वो बच्चों के ऊपर टोटली इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, थोपते हैं, और अपना नॉलेज कंप्लीट नहीं है. पहले तो हम अपना नॉलेज कंप्लीट करें, जो कि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इसलिए हम इम्पोज नहीं कर सकते. दूसरी बात, एक मैं हमेशा अक्सर मैं अपने मैसेज में आपको एक शेर सुनाया करती हूँ. इरशाद. हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं. ये बच्चों के बारे में है. हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं. अगर गाहक फूलों जैसा हो, हम बिन दामों बिक जाते हैं. वाओ, ब्यूटीफुल. तो बच्चे तो वो खुशबू के सौदागर होते हैं जो कि खुलूस और उनके दिल में प्योरिटी और सच्चाई होती है. झूठ भी हम उनको सिखाते हैं, इम्प्योरिटीज़ भी हम उनके अंदर डालते हैं, और उसके बाद फिर जब वो सच्चे सौदे नहीं हमारे सामने आते तो फिर हम कहते हैं कि अरे ये सौदा गलत कैसे हो गया. लेकिन देखिए, मैं अर्ज करूं कि हम चाहे कुछ भी ना सिखाएं, लेकिन उनको अदब सिखाएं. बिल्कुल. अगर हम खुद बाअदब हैं तो मलहूज़े खातिर रखें अदब को. बच्चों से आप जनाब से बात करें. बिल्कुल सही कहा. बच्चों से तमीज़ से बात करें. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों को एहतराम से आप देखें. अगर आप कहीं किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा आपको चाह रहा है, वो आप उसको अटेंशन दें, आप मुतवज्जो हो जाए, आप पहले बच्चे की तरफ मुतवज्जो हो. दूसरी आपने बात करने के लिए टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है. मियां और बीवी आपस में किस तरीके से बात करते हैं ये बच्चा. अच्छा, हम चले जाते हैं, इनको बोलते हैं औलाद ऑटोमेटिकली बाअदब होगी, क्योंकि हमें तो अल्लाह हाफिज़ करने का बाअदब होना जरूरी है. चाहे वो तालीम ना हो, जाहिल लोग भी बड़े बाअदब होते हैं. वेरी ट्रू, बिल्कुल. अगर जाहिल को अल्लाह औलाद नहीं देगा, अल्लाह तो उनको भी औलाद देगा. नहीं, बिल्कुल सही. क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है. आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया. हम तो सोचते थे कि वैसे ही शो खत्म हो जाएगा अभी, लेकिन अब चूंकि जाना है, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे आपके अपने होते हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है. आज हम जिस तरह उनके साथ हैंडल करेंगे, उनको जिस तरह उनको मैनेज करेंगे, जिस तरह उनको हम तरबियत देंगे, जैसे इन्होंने अभी आगाबाद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें तरबियत देना हमारा फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ है. तो जी हाँ, ये हम, दिस इज़ आवर रोल एंड वी हैव टू डू इट. उसका कोई, एंड नोबडी एवर सेड कि बच्चे पालना आसान है. बच्चे पालना अगर आसान होता तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं होता.
तो इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल. कोशिश जारी रखें. आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, यकीन जाने आई फील इट कि वो सारी बातें जो मेरी माँ ने मुझे कभी ज़िंदगी में कही थी, आई एंड अप सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग्स टू माई चिल्ड्रन. मैं वो तमाम नसीहतें अपने बच्चों को कर रही होती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था वो सुन नहीं रहे. मेरी अम्मा को भी ये लग रहा था कि मैं सुन नहीं रही थी, लेकिन डीप डाउन वो बातें जाती हैं और वो बातें आगे आती हैं. इसी नोट पे कि हम दुआएं कर सकते कि अल्लाह ताला हम तमाम हमारे सारे बच्चों को फरमाबरदार रखे और नेक साले रखे और अपनी कोशिशें जारी रखे. सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.